جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر چودھری صاحب. ڈاکٹر تنویر چودھری آئی اسپیشلسٹ ہیں، آئی سرجن ہیں، کامیابی سے آنکھوں کے آپریشن کرتے ہیں. شوبز کے بہت سے لوگوں کے بڑے کامیاب آپریشنس کیے ہیں. بعض دفعہ کانٹیکٹ لینسز پہننے کی وجہ سے، موبائل کے زیادہ استعمال سے، یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے، یا ویسے بھی آنکھیں جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، یا آنکھوں میں کوئی نہ کوئی زخم آ جاتا ہے. ایسی صورت میں جو کارنیل سرجری ہوتی ہے وہ، یا وٹرو ریٹینل سرجری جو آنکھ کے اندر کی سرجری ہوتی ہے، لینس کی سرجری ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور بہت باریکی سے ہی سرجری کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تمام سرجریاں کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ڈاکٹر تنویر چودھری صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. تھینک یو. اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا یہاں پر، اور میری توسط سے اگر کوئی انفارمیشن لوگوں تک پہنچے گی تو بہت خوشی کی بات ہے. نہیں، بالکل بالکل، بہت شکریہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، آنکھوں کی عام بیماریاں کیا ہیں جو کہ آپ زیادہ کامنلی دیکھتے ہو ہر وقت، جو بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں؟ عام بیماریاں ایج کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے ہوتی ہیں. ایج کے ساتھ جو موتیا یا کیٹریکٹ ہے وہ سب سے زیادہ کامنلی ہمیں کیٹریکٹ یعنی لینس کا سفید ہو جانا. جی جی، سفید موتیا جسے کہتے ہیں، اور اس کی سرجری بھی سب سے کامن ہوتی ہے، اور آج کل بہت ایڈوانس سرجری ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو آج کل تھوڑے دن پہلے ہمارا گلوکوما ڈے ہوا تھا، جیسے کالا موتیا یا کالا پانی، کالا موتیا یا کالا پانی، وہ ایک خاموش بیماری ہے. لیکن وہ گلوکوما ہے. وہ گلوکوما ہے، جی ہاں. وہ ایک ڈینجرس بیماری ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اور مریض اگر ریگولر چیک اپ نہیں کروائیں تو وہ بلائنڈنگ اسٹیج تک پہنچ سکتا ہے. گلوکوما میں آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آنکھ کی جو نرو ہے، جو نس ہے، پیچھے کی نس ہے، وہ دبنے لگتی ہے. اس کا کنیکشن برین کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ منقطع سا ہو جاتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بینائی جانا شروع ہوتی ہے، جو ویژن جانا شروع ہوتا ہے، یہ پہلے باہر کا ویژن جاتا ہے یا سینٹر کا ویژن جاتا ہے؟ نہیں، گلوکوما میں پہلے باہر کا ویژن آہستہ جاتا ہے، ریسٹرکٹ کرتا ہے. موتیا جو میں نے سفید موتیا کا، اس میں ویژن آپ کا اوور آل بلرنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ باہر کا ویژن جاتا ہے کالا موتیا میں، اس لیے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا. اب میں اگر اس کو فوکس کر کے دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہاں کی چیزیں نہیں نظر آئی تو مجھے فیل نہیں ہوگا. اچھا، پھر ناظرین، ہماری دوسری آنکھ کمپنسیٹ بھی کرتی ہے. ہماری آئی فیلڈ جو ہے وہ 30 to 35% دوسری آنکھ بھی کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بعض دفعہ اگر آپ کی سیدھے آنکھ میں کالا پانی یا گلوکوما ہے اور آپ کی الٹی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں سے کمپنسیشن کی وجہ سے آپ کو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی آنکھوں کا پریشر بڑھا ہوا ہے. اور کیا علامات ہوتی ہیں گلوکوما کی؟ گلوکوما کی علامات، ایک گلوکوما ہوتا ہے جسے ہم ایکیوٹ گلوکوما کہتے ہیں. اس میں بہت پینفل کنڈیشن، ریڈ آئی کے ساتھ پیشنٹ اچانک سے پریزنٹ کرتا ہے. لیکن جو کامنلی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ جو خاموش بیماری جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے اوپن اینگل گلوکوما. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے نہیں سر، ایک کہتے ہیں ہیلوز بنتے ہیں، یہ حالہ بنتا ہے کسی بھی بلب کے گرد، یا یعنی یہ جو سائنس جو گلوکوما کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا اگر پریشر بڑھنے لگے، کیونکہ وہ ڈراپس ڈالتے ہیں پریشر کم کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹ کے اطراف ایک قوس قزح کی جیسی رنگز بن رہی ہے. یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں پریشر اچانک سے بڑھتا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ رنگز بنتی ہیں لائٹ کے اگینسٹ رنگز، لیکن آپ کو موتیا یا سفید موتیا میں بھی نظر اس میں بھی رنگز بنتی ہیں. گوسٹنگ آف امیج جسے کہیں گے، حالہ سا بنتا ہے. نہیں، جیسے حالہ یعنی یہ جو رینبو کلر کی جی ہاں، یہ بن سکتا ہے اگر پریشر ایک دم بڑھ جائے. آپ کا پریشر ایک دم بڑھ جائے تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اب ایک طرف تو اس کا آپریشن علاج ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. کلوزڈ اینگل اور اوپن اینگل دونوں کا علاج آپریشن ہے؟ دونوں کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے، کامیابی سے ہو سکتا ہے، ہو پاتا ہے. پہلے ہم ڈراپ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ڈراپ سے، بیٹا بلاکر ڈراپ سے کنٹرول کرنے کا. بیٹا بلاکر آج کل کم یوز ہوتے ہیں، اس سے بہتر پروسٹاگلینڈن اینالاگز ہیں،
وہ ایک دفعہ ڈالنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ڈراپس اب اویلیبل ہیں, لیزرز اویلیبل ہیں, سرجری کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے اس سے کوشش کرتے ہیں کسی طرح بہتری آ جائے. گلوکوما کی کازز کیا ہوتے ہیں, کیوں ہوتا ہے گلوکوما؟ گلوکوما کی کاز جو ہے بیسیکلی آنکھ کے اندر ایک فلوئڈ ہے جو پانی, نریشنگ پانی ہے جو پانی سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. ایک تو ہم جسے کہتے ہیں آنسو ہیں, وہ تو آنکھ کے باہر ہوتے ہیں, وہ تو باہر ہوتے ہیں, لیکن آنکھ کے اندر جو پانی ہے جسے ایکوس کہتے ہیں, اس کی پروڈکشن میں اور اس کی ڈرینیج میں جب بھی ڈس بیلنس ہوگا تو آپ کو گلوکوما ہوگا. پروڈکشن نارمل ہے, ڈرینیج نہیں ہو پا رہی, کسی وجہ سے ڈرینیج اینگل گلوکوما ہو جائے گا, تو آپ کو گلوکوما ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈائبٹیز وغیرہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے, شوگر سے, بلڈ پریشر سے اس کا تعلق ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن ڈائبٹیز کے لوگوں موٹاپے سے کوئی اس کا بچاؤ کیسے کریں سر؟ دیکھیے میرے تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ نہیں یار بیماریاں ساری بتا رہے ہیں, بچیں کیسے, کیا کریں؟ بچنے کا کوئی چیز کھانے میں چھوڑنی ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, وزن کم کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, کہہ رہے ہیں بڑی خطرناک بیماری سے بچیں کیسے؟ وزن تو کم ہی رکھنا چاہیے, سب کو ہی رکھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں گلوکوما ہے تو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ریگولر فیملی ہسٹری سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر اب جیسے میری امی کو گلوکوما تھا, ٹھیک ہے, تو آپ کو ریگولر چیک اپ کرانا تو میں نے ابھی تک چیک اپ نہیں کرایا, لیکن تو غلط کیا نا. اس کا مطلب کل ہی آپ کے پاس آ کے چیک اپ کرانا پڑے گا, مجھے لگ رہا ہے. ضرور آئیے, ضرور آئیے, اور سب کو چیک اپ کرانا چاہیے. اور ایک ایج کے بعد, ایک ایج جیسے کتنی ایج, اب میں موبائل دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, 40 کے بعد سب کو ریگولر ویسے بھی چیک اپ کرانا چاہیے. اچھا, لیکن میرے تو آنکھوں میں اندھیرا لوگوں کے میسیجز پڑھ کے آتا ہے. وہ پھر میسیجز ایسے ہوتے ہیں, میسیجز ایسے ہوتے ہیں, وہ ہے, ہو سکتا ہے. ہاں ویسے میں صحیح دیکھ رہا ہوتا تو ٹھیک ہوتا ہے, اپنے پروگرام یا اپنی چیزیں دیکھتا ہوں ٹھیک لگتا ہے, لیکن لوگوں کے میسیجز پڑھتا ہوں نا کچھ دیر کے لیے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. یہ کوئی بیماری تو نہیں ہوتی, یہ بتائیں؟ یہ بیماری نہیں ہوتی ہے, یہ بیماری ہے کہ وہ والے میسیج جو بھیج رہا ہے اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں, اس کو بلاک کرتے ہیں. بلاک کرتے ہیں, پروگرام کیسے ہوگا یہاں پہ؟ اچھا, مسئلہ باقی ہے کہ میسیج سارے ٹیم کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو, اور اگر ایک ایک کر کے میں سب کو بلاک کرتا جاؤں گا تو پھر یہاں پروگرام کرنا مشکل ہو جائے گا. پروگرام بلاک ہو جائے گا. آپ اپنا چیک اپ کرائیں, ہو سکتا ہے گلاسز کی ضرورت ہو. گلاسز کی نہیں, گلاسز میں پہلے لگاتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی بہتری کر دی, اور اس کے بعد سے گلاسز پھر میں نے چیک اپ کرائے اپنی آئی سائٹ, تو پتہ چلا کہ جی میری آنکھیں بہتر ہو گئی. اچھا, ایک بڑا اہم آپ سے یہاں سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ نے کہا عمر کے ساتھ ساتھ بینائی پہ فرق پڑتا ہے, عمر کے ساتھ ساتھ کیا قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے اور دور کی نظر ٹھیک ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ایک کانسیپٹ یہ بنا لیں کہ ایک 40 اللہ تعالیٰ نے بڑا امپورٹنٹ رکھا ہوا ہے, جو ایک مائل سٹون سمجھ لیں, اور اس میں آ کے آہستہ آہستہ ہماری نزدیک کی نظر میں کمی آنا شروع ہوتی ہے اور ریڈنگ کے گلاسز آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ دور کی کم ہوتی ہے یا نزدیک کی زیادہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن جس نے کبھی بھی گلاسز نہیں لگائے وہ 40 کے بعد کسی بھی ایج میں آ کے وہ گلاسز لگانا, ریڈنگ کے گلاسز لگانا شروع کر دے گا. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں 40 کے بعد اپنا ریگولر چیک اپ ضرور کروائیں. اس میں آپ کا پریشر بھی چیک ہوتا ہے, ریٹنا بھی چیک ہوتا ہے, اور آپ کے گلاسز کا نمبر بھی چیک ہوتا ہے. اچھا, ایک وہ چیک اپ کرانا. اچھا مجھے ایک یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو چیک اپ کرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے, بعض دفعہ شوگر یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھ کے پردے پہ فرق پڑ جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کنٹرول کا پردہ جب ہم ایک جرنل ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں. ریٹنا از دا پارٹ جہاں سے نظر بنتی ہے اور پھر وہ برین تک جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم موتیا کہہ رہے ہیں یا کارنیا کہہ رہے ہیں, یہ لائٹ کو یا امیج کو اندر بھیجتے ہیں. فوکس ریٹنا پہ ہوتی ہے. ریٹنا وہ پارٹ ہے جہاں سے نروس فائبرز جنریٹ, پردہ ہے, پردہ. تو اس کو ایک پردے کے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی پیچھے کا پردہ ہے, اس خراب ہو گیا. اس میں ڈائبٹیز میں اور بلڈ پریشر میں خون کی نالیاں ڈیمیج ہوتی ہیں اور وہ لیک کرنا شروع کرتی ہیں, اور وہ جگہ جگہ اگر لیکیج شروع ہو جائے تو وہاں پر یا تو آپ کے وہ پارٹ جہاں سے آپ فوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا, یا وہاں پر ایڈیما یا فلوئڈ جمع ہونا شروع ہو جائے گا, اور نظر جو ہے وہ آپ کی خراب ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا, جو اب یہ بلڈ پریشر میں بھی ہوتا ہے, ہائی بلڈ پریشر میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل خون کی نالیاں خراب ہوتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ
डायबिटिक लोग आते हैं, डायबिटिक जो आते कि जिनका रेटिना ख़राब होता है। ठीक। एक और कंडीशन मैं मेंशन करूं, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। वो लोग जो 60-70 या उससे ऊपर चले जाते हैं, उनका वो हिस्सा जो कि फोकस करता है या पहचानता है, मैक्युला जिसे कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होता है, डिजेनरेट होता है। और अगर कुछ उसकी टाइप्स जो हैं वो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शंस होते हैं स्पेशल जो हम लगाते हैं। लेकिन अगेन बात वही होगी कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक नहीं नज़र आ ठीक नहीं नज़र रहा, अच्छा, आप फ़ौरन तो फिर चेकअप अपना फ़ौरन चेकअप कराएं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? रमज़ान के पैगाम हवाले क्या से सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने ड्रॉप्स तो लिख दिए, तो ड्रॉप से तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमने बहुत सारे मुफ्तियों से, स्कॉलर्स से हमने पता किया है, और ड्रॉप्स डालने से रोज़ा नहीं टूटता। वजह उसकी ये है, लोग क्यों समझते हैं, इसलिए कि जब आप आँख में ड्रॉप्स डालते हैं तो वो आंसू हलक की में नाली जाता है, के नाक थ्रू में। हलक में जाता है, तो वो समझते हैं कि हलक में आ गया है, उसका टेस्ट आ गया, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। एक तो आप बीमारी की वजह से डाल रहे हैं, वो ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। हाँ, अगर आपको बहुत शक हो कि ये फिर भी हमारी बातों के बावजूद आपको लगे कि नहीं यार ये पता नहीं सही कह रहे हैं कि नहीं, तो एक बहुत छोटा सा आप काम कर सकते हैं कि जब भी आप ड्रॉप डालें, नाक और जहाँ आँख मिलती है नाक उसको से, दबा के रखें। उसको 1 मिनट के लिए दबा के रखें, ड्रॉप्स डालिए, 1 मिनट के बाद छोड़ दीजिए, हलक तो में यहाँ नहीं- से निकल जाएगा वो, फिर हलक हलक में नहीं जाएगा। हलक में नहीं जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि बहुत से बच्चे पैदा होते हैं ना, पैदाइश के बाद उनकी ये जो नाली होती है बंद होती है, तो मसाज करते करते मसाज उनकी नाली करते हैं, खोलते हैं। मसाज करते तो अगर आप ये नाली बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये पानी आपके आंसू जो हैं वो आंसू के जरिए वो आपके हलक ड्रॉप के- से काम भेजेगा, साइडों से गिर जाएंगे, ये आपकी नाक के जरिए हलक में नहीं हलक में जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक आंसू को अंदर, इसीलिए बहुत से लोग रोते हैं तो यानी उनके आंसू के साथ साथ उनकी नाक बहने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह ये होती है कि आंसू जो है उनकी नाक में जाके नाक के जरिए निकल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए अक्सर बच्चे, जब छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चे रोने, आंसू से ज़्यादा उनकी नाक निकल रही होती वो है। ये कंजेशन होती है, कंजेशन होती है, तो वो सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। सर डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, आप बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ लाए, और हम आपको गिफ्ट भी देना चाहेंगे। और कोई अच्छा सा दीजिएगा। जी 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 जी, बस रूअफ़ज़ा का गिफ्ट है, और ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का, ये 2 गिफ्ट्स आपके लिए आपके साथ जाएंगे। आप बैठे तशरीफ़ रखें। रूअफ़ज़ा का ये गिफ्ट हैम्पर है, और डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक Thank सेंटर you. का ये गिफ्ट हैम्पर है। और अब मैं शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियानात पेश करने की सादत हासिल करें। उसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद व सलाम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद व क़याम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गए।
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی پڑھ کے نصر من اللہ ہے فتح قریب جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب تو رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جانو روح و نظر یہ انہی کا کرم یہ انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشین رہ گئی ایک کیفیت دل نشین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ تھینک یو ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے میرے خوبصورت نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ